کرتا ہوں خداوند تیری تڑپ لگ جائے، تیری طرف لگ جائے، تیری تڑپ لگ جائے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہے خداوند میری روح تیرے لیے تڑپتی ہے۔ سو جو داؤد کی تڑپ تھی خدا کے لیے، وہ اسے تشبیہ دیتا ہے ہرنی کے ساتھ۔ داؤد تشبیہ دیتا ہے ہرنی کے ساتھ، اور ہرنی کی جب پیاس بڑھتی ہے اور جب اس کی پیاس کی ایک شدت ہوتی ہے، تو ہرنی ایک ایسا جانور ہے جس سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور پانی کے بغیر وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہرنی کے سامنے کوئی ندی ہے، کوئی نالا ہے، اور اس نالے کے کنارے پر لائن کھڑا ہے، شیر کھڑا ہے، تو ہرنی کی یہ نیچر ہے کہ وہ شیر کی طرف نہیں دیکھتی، اس کی آنکھیں پانی کی طرف ہوتی ہیں اور اس کے قدم پانی کی طرف بڑھتے ہیں، خطرے کو دیکھتے ہوئے بھی کہ اس کے سامنے موت کھڑی ہے، لیکن وہ پانی کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ وہ کہتی کہ بس میں پانی کو پی لوں اور میری پیاس بجھ جائے، اس کے لیے چاہے مجھے اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑے، اس کے لیے چاہے مجھے اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑے، لیکن میری پیاس مٹ جائے۔ اور داؤد ہرنی کو جو ہے اپنے ساتھ وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ میں ایک ایسی ہرنی کی مانند ہوں کہ جو خدا کے لیے تڑپتی ہے، خدا کے روح کے لیے تڑپتی ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے خدا میری روح تیرے لیے تڑپتی ہے۔ میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ سو خدا ہماری پیاس کو تو جانتا ہے، لیکن خدا اس پیاس میں تڑپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں خدا کا پیاسا ہوں، آپ کہتے ہیں ہم خدا کے پیاسے، کوئی بیٹی کہتی میں خدا کی پیاسی ہوں، کوئی بیٹا کہتا ہے میں خدا کا پیاسا ہوں، لیکن خدا پیاس تو سب کو ہے، لیکن کسی کی پیاس میں تڑپ ہے، کسی کی پیاس میں تڑپ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے 5 گھنٹے پانی نہیں پیا تو آپ کو صرف پیاس لگی ہے، اگر آپ نے 12 گھنٹے پانی نہیں پیا تو اس کو بھی آپ کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، 6 گھنٹے اور ایک نے 12 گھنٹے نہیں، دونوں کو تو پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن ایک کی پیاس کا لیول تھوڑا کم ہے، ایک کی پیاس کا لیول تھوڑا زیادہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ شخص جس نے 24 گھنٹے پانی نہیں پیا ہوا، اس کی پیاس کا لیول فرق ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جس نے 2 دن پانی نہیں پیا ہوا، اس کی پیاس کا لیول فرق ہوگا، اور ایک وہ شخص ہے جس نے 3 دن پانی نہیں پیا اور جس کے ہونٹ آپس میں چپک رہے ہیں، خشک ہونٹ ہو گیا، اس کی پیاس کا لیول فرق ہے۔ سیم لائک دیٹ، ٹھیک اسی طرح خدا ہر ایک کی پیاس کا لیول جانتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری پیاس کا لیول خدا کے تعلق سے ہر روز بڑھے، ہر روز بڑھتا چلا جائے، ہر روز بڑھتا چلا جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم دعا میں ٹھہرنا شروع ہوتے ہیں، فاسٹنگ میں ٹھہرنا شروع ہوتے ہیں، تو ایک ٹائم ایسا بھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید خدا ہمارے قریب نہیں ہے، خدا کہاں چلا گیا، خدا کیوں نہیں میری دعا سن رہا،
کیوں میرے روزوں میں مجھے وہ حضوری فیل نہیں ہوتی؟ کیوں میری روح بجھ رہی ہے؟ کیوں میری اسپرٹ کے اندر بے چینی لگی ہوئی ہے؟ دراصل خدا اپنے قدم اس لیے پیچھے بڑھا رہا ہے تاکہ آپ کے قدم خدا کی طرف بڑھے. خدا ایک اتم خدا ہے. خدا ایک قادر مطلق ہے. سو بعض دفعہ خدا ہماری پیاس کے لیول کو بڑھانے کے لیے خدا ہمیں اس قد میں دیکھنا چاہتا ہے جو خدا کے معیار کے مطابق ہے. God is talking to somebody. خدا کسی سے بات کر رہا ہے. لاگیش بریٹنس ٹیلی براکوس ٹیخین ٹیلی براکا ساٹا. خدا ان کرو کسی سے بات کر رہا ہے. سو خدا بعض دفعہ ہماری تڑپ کو دیکھنا چاہتا ہے. پیاس تو ہے لیکن تڑپ نہیں ہے. سو جب تک پیاس کے اندر تڑپ نہیں ہوتی خدا ہماری پیاس کی شدت، خدا جو ہے ہماری پیاس میں جو شدت ہے خدا اس کو دیکھنا چاہتا ہے. لاکریش بانگالاس، خدا ہماری پیاس کے اندر جو شدت ہے خدا اس کو دیکھنا چاہتا ہے. لیبراکانز لیبراکونس لیبراکازیاٹا. خدا کسی بیٹی سے بات کر رہا ہے. خدا کسی بیٹے سے بات کر رہا ہے. خدا کسی انسان کے اندر پیاس کی شدت دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ آپ کسی بت کی عبادت نہیں کرتے. آپ کسی آرڈنری پرسن کی عبادت نہیں کرتے. آپ کسی ایسے شخص کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کو آپ نے اپنا دیوتا مانا ہوا ہے. آپ آل مائٹی گاڈ کی عبادت کرتے ہیں, اس یہوہ خدا کی جس نے کائنات کو کریٹ کیا ہے. سو آپ اس کے لیول کو دیکھیں اور اپنے لیول کو دیکھیں. سو آپ بعض دفعہ اپنی میریکل کی ایکسپیکٹیشن اس لیول پہ دیکھ رہے ہیں اور خدا آپ کے میریکل کی ایکسپیکٹیشن اس لیول پہ دیکھ رہا ہے. میریکل کے لیے, برکت کے لیے, نزدیکی کے لیے پیاس تو ہے, لیکن اس میں ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, اس میں تڑپ نہیں ہے. وہ اس قدر پیاسی نہیں ہے کہ اس میں تڑپ نظر آئے. اور خدا تڑپ کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک 8-9 مہینے کا بچہ, 10 مہینے کا بچہ ہے اور وہ بچہ اپنے جو ہے گھٹنوں پہ رینگتا ہے, وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ جب 11واں-12واں مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو, یہ بچہ اپنے پیروں پر یہ بچہ کھڑا ہو. اور جب بچہ پیروں پر کھڑا نہیں ہوگا تو پیرنٹس مینٹلی طور پر پریشان ہو جائیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بچہ, کہیں اس کی ٹانگیں تو کمزور نہیں ہے, کہیں اس کے اندر کوئی کمزوری تو نہیں ہے. سو کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اب پیرنٹس جو ہے بچے کو اپنے پیروں پر کھڑا ہوتے ہوئے یہ نہیں چاہتے کہ صرف پیروں پہ ہی کھڑا ہو, بلکہ وہ چاہتے کہ یہ قدم بڑھائے. سو اس کے لیے وہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ پیرنٹس بچے سے چند قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ چند قدم جب پیچھے جاتے ہیں تو وہ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ اب قدم آگے بڑھائے. سو جو پہلا قدم بچہ بڑھاتا ہے وہ ایمان کا قدم ہوتا ہے. وہ ایمان کا قدم ہوتا ہے. جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ ایمان کا, وہ بچہ قدم بڑھاتا ہے.
اور جیسے ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ میں ایک قدم میں نے آگے بڑھا لیا ہے، وہ دوسرا قدم بڑھاتا ہے. سو کیا ہوتا ہے، پیرنٹس جب دیکھتے ہیں کہ یہ بچے نے 2 قدم بڑھائے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گرے گا تو ہم سنبھال لیں گے، لیکن وہ اور پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ. سیم لائک دیٹ، جب خدا ایک لیول پہ ہے تو خدا جب ہمارے اندر پیاس کو دیکھتا ہے تو خداوند اس پیاس کے اندر تڑپ دیکھنا چاہتا ہے. اس وجہ سے خدا بعض دفعہ سائیڈ پر ہو جاتا ہے، خدا بعض دفعہ سائیڈ پر ہو جاتا ہے اور خدا کہتا ہے تیری تڑپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیری تڑپ. آپ کہتے تو میں تو ویک میں ایک دن روزہ میں ٹھہرتا ہوں، میں تو ویک میں ایک دن روزہ میں ٹھہرتا ہوں. خدا کہتا ہے میں تیری تڑپ دیکھنا چاہتا ہوں، ویک میں 2 دن ٹھہر. آپ کی پیاس بڑی، آپ ویک میں 2 دن دعا میں ٹھہرنا شروع کریں. اور آپ کہتے ہیں میں تو روزانہ جو 30 منٹ خدا کی حضوری میں گزارتا ہوں، خدا کی پریزنس میں. خدا کہتا ہے نہیں، مجھے اس پرے میں مجھے تیری تڑپ چاہیے. آپ 30 سے آپ گھنٹے میں آپ اپنی پرے کو شفٹ کر لیتے ہیں. آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں مجھے ڈسٹربنس کر رہی ہیں. خدا چاہتا کہ تو گھنٹے سے اب 1.5 گھنٹے میں جائے. خدا چاہتا ہے تو 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے میں جائے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ اگر تو نے 2 دن کا روزہ رکھا ہے اور تجھے ابھی بھی فیل ہو رہا ہے کہ نہیں ابھی وہ والی تڑپ نہیں ہے، خدا کہتا ہے 3 دن میں شفٹ ہو جائے. لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے آپ کی تڑپ بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ یہ خدا ہے، آپ ایسے 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 جب آپ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، خدا اس تڑپ کے اندر خدا آپ کے فیتھ کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے. اس تڑپ کے اندر خدا آپ کے ایمان کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے. اب یہ وہ ایمان نہیں ہے کہ ہاں جی میں یسوع تے ایمان رکھنا، ہاں جی میں ایمان رکھنا مینوں شفا ہو جائے گی، ہاں جی میں ایمان رکھنا میری زندگی سے ایک کام ہو جائے گا. یہ وہ ایمان کی بات نہیں کر رہا. That faith is called ordinary faith. یہ جس ایمان کی آپ اور میں بات کرتے ہیں یہ ordinary faith ہے. فیتھ کی بھی قسمیں، ایک سیونگ فیتھ ہے، ایک بلیونگ فیتھ ہے، ایک آرڈنری فیتھ ہے. سیونگ فیتھ جیسے آپ جیسس کی کروسیفکیشن پر آپ ایمان رکھتے ہیں، نجات کے تعلق سے تو آپ یہ ایمان آپ کو بچا لیتا ہے. اس ایمان کے باعث آپ نے جیسس کو قبول کیا. لیکن ایک وہ فیتھ ہے جو آرڈنری فیتھ ہے، جو غیر قومی بھی رکھتے ہیں، ہاں جی میرا یقین ہے، ہاں جی میرا ایمان ہے جی کام ہوئے گا. لیکن جس فیتھ کی ایکسپیکٹیشن خدا چاہ رہے ہیں اور جو فیتھ خدا آپ کے اندر بلڈ کرنا چاہتا ہے، یہ فیتھ سپر نیچرل فیتھ ہوتا ہے. اس کو ہم مافوق الفطرت ایمان کہتے ہیں. اور یہ ایمان روح القدس کی وہ نعمت ہے جس کے تعلق سے پالوس بیان کرتا ہے کہ یہ ایمان کی بعض کو ایمان کی ملی ہے. اس نے سب کو نہیں لکھا، اس نے یہ جو ہے بعض کو لکھا. یعنی کہ یہ فیتھ کسی کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کے اندر تڑپ نہیں ہوتی، ہر بندے کے اندر تڑپ نہیں ہوتی. سو خدا کی پیاس میں، خدا کی تڑپ میں جب آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو خدا روح القدس کے وسیلہ سے آپ کی نیچر کے اندر خدا سپر نیچرل فیتھ کو بلڈ کرتا ہے. سپر نیچرل فیتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا ایمان یہاں 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 یہاں. یہ وہ فیتھ ہے جب آپ خدا کے لیول، یہ وہ فیتھ ہے جب آپ خدا کے معیار تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ وہی فیتھ ہے جس کے تعلق سے جیسس کرائسٹ نے بات کی. جیسس نے کہا کہ اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو درخت سے کہو گے سمندر میں جا لگ تو یہ تمہارا کہاں مانے گا. سو یہ
उस फेथ की बात नहीं हो रही कि जो हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम है, ये उस फेथ की बात हो रही है जिस सुपर नेचुरल फेथ के ऊपर खुदा ने चीजों को क्रिएट किया, खुदा ने गैलेक्सी को क्रिएट किया, खुदा ने चीजों को बनाया, खुदा ने कायनात को बनाया। ये उस फेथ की बात हो रही है। बाज दफा लोग इस इंटरप्रिटेशंस को बड़ा गलत लेते हैं कि ये क्या कि राई के दाने के बराबर भी बात कर रहा है जीसस, तो दरख्त समंदर में जा लगे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब हम खुदा की जात के अंदर, जब हम उस सुपर नेचुरल फेथ का तजुर्बा देखते हैं, तो खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई है। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और हम कहते हैं यीशु के नाम ये हो जाओ, ये जो कुछ होता ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं से जो चीज है वो मिस हुई है, कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो मिस हुई है, कहीं ना कहीं। आप जिस फेथ के ऊपर मिरेकल्स लेना चाहते हैं, वो फेथ आपकी निजात तक तो ठीक है, लेकिन वो फेथ आप उन चीजों को नहीं ले पाएंगे जो खुदा आपको देना चाहता है। That's why पलूस रसूल रूहुल कुद्स के गिफ्ट्स में से एक चीज गिफ्ट का जिक्र करता है, वो हाली फेथ नहीं, वो सुपर नेचुरल फेथ की बात करता है। सुपर नेचुरल फेथ वो है कि जब आप किसी मुर्दे को भी यीशु के नाम में हुक्म देते तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। सुपर नेचुरल फेथ हम क्राइस्ट के अंदर और अपोस्टल्स के अंदर, शागिर्दों के अंदर देखते हैं। सुपर नेचुरल फेथ वो है कि पतरस कहता है कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वो मैं तुझे दिए देता हूं, यीशु के नाम में उठ और चल फिर, उठ और चल फिर। ये सुपर नेचुरल फेथ एमिनी से आ गया। 10 दिन 120 की जमात दुआ और रोजे में बाला खाना में बंद कमरे में ठहरी रही। 10 दिन कुछ खाए पिए बगैर, दे लॉक्ड द डोर, उन्होंने दरवाजों को बंद किया है और वो खुदा के रूह का इंतजार कर रहे थे, और वो खुदा के रूह का इंतजार कर रहे थे। लागेश, पहले दिन प्यास पैदा हुई है, दूसरे दिन प्यास का लेवल बढ़ा, तीसरे दिन और लेवल बढ़ा, चौथे दिन तड़प पैदा होना शुरू हुई है, पांचवें दिन और तड़प पैदा होने शुरू हुई है, छठे दिन और तड़प पैदा हुई है, सातवें दिन और तड़प पैदा हुई है, आठवें दिन तड़प बढ़ती जा रही है। ये खुदा खड़ा है और ये रसूलों की तड़प बढ़ रही है। 9वें दिन तड़प बढ़ी है, और जैसे 10वें दिन तड़प का एक लेवल हो गया, यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई है जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और सारा घर गूंज उठा। ये वो सुपर नेचुरल फेथ है कि जब हाथों में भी बेड़ियां हो, पैरों में भी बेड़ियां हो, और पलूस सिलास बेड़ियों में है, लेकिन उनके अंदर परवाह नहीं है, इनकी फिक्र नहीं है, बिकॉज दे न्यू इट के उनकी स्पिरिट के अंदर सुपर नेचुरल फेथ खुदा के ताल्लुक से बड़ा हुआ है। वो दुआ कर रहे हैं और खुदा की खम्द के गीत गा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि यीशु मेरी मदद कर, और यीशु मैं डूब गया, यीशु मैं मर गया हूं, और यीशु मैं इन बेड़ियों में है, और खुदावंद मेरा आगे क्या बनेगा। वो जानते थे कि उनकी स्पिरिट के अंदर क्या स्कोर हुआ है। वो खुदा की खम्द के गीत गा रहे हैं, वो कैदखाना में हैं और उनके हाथों पैरों में बेड़ियां हैं, और जैसे सुपर नेचुरल फेथ एक्टिवेट उनकी स्पिरिट में हुआ, लिखा है कि कैदखाना की नींव हिलना शुरू हो गई है।
कैद खाना की न्यू हिलना शुरू की। ये मैं कोई पुराने जमाने की बात नहीं बता रहा, ये पुराने अहदनामा की, मैं जो है फजल के दौर की बात बता रहा हूं। आजकल तो फजल के दौर में ये चीजें आपको जो है कोई ख्याली पुलाव नजर आती है, लेकिन ये फजल के दौर की बात हो रही है, इसी टाइम एज की, जिस टाइम एज में खुदा के रूह का नज़ूल हुआ है। उस टाइम एज में हम देखते फरिश्ते आते थे, फरिश्तों की एक्टिवेशन होती थी। उस टाइम पीरियड में हम देखते कि खुदा ने कैद खाना की नींव को हिला के रख दिया और भूचाल आया, और एकदम से उनकी बेड़ियां खुली हैं, एकदम से उनके पैरों की जो है बेड़ियां खुल गई हैं, वो आजाद हो गए। दिस इज कॉल्ड अ सुपर नेचुरल फेथ। ये सुपर नेचुरल फेथ एवं नहीं आ जाता, हाँ जी मेरे उत्ते हाथ रखो, मेरे अंदर सुपर नेचुरल फेथ एक्टिवेट हो जाए। आप किस लेवल में यूज होना चाहते हैं? क्या आप अपने फेथ के ऊपर ही यूज होना चाहते हैं? कुछ लोगों को, मरीजों को शिफा ना हो तो हम कहना ईमान रखे, कहते हैं मैं ईमान रख के आया, मैं ईमान ही तो रख के आया हूं। लेकिन खुदावंद जो है, खुदावंद आपके अंदर सुपर नेचुरल फेथ को एक्टिवेट करना चाहता है। खुदावंद आपके अंदर सुपर नेचुरल फेथ को एक्टिवेट करना चाहता है। खुदा का खादिम डॉक्टर तो नहीं, इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉन्के, वो कहते हैं कि एक ऐसा जो है अफ्रीका में इलाका था जहां मैं ब्लैक लिस्ट था और मैं वहां नहीं था जा सकता। सो वो कहते हैं कि मैंने खुदावंद को कहा कि जो फेथ तूने मुझे दिया, उस फेथ की बदौलत मेरे लिए वो दरवाजा खुले। सो रेनहार्ड बॉन्के के डिपार्टमेंट में कॉल आई कि आप यहां ब्लैक लिस्ट है, लेकिन मैं एजेंसी का एक ऑफिसर हूं और मैं आपके जो है वीडियोस को देखता हूं और मैं निजात पा गया हूं। गवर्नमेंट के रूल्स में रहते हुए तो मैं कभी भी आपको नहीं यहां बुला पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए आपका क्रूसेड ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। 2 घंटे के अंदर अंदर अफ्रीका के जिस आप कंट्री में, वहां मेरा हेलीकॉप्टर आएगा, वो आपको यहां लेकर आएगा और 2 घंटे आप मीटिंग में होंगे, आपने प्रीच करना है और 2 घंटे के बाद हेलीकॉप्टर वापस आपको आपकी डेस्टिनेशन दूसरी कंट्री में पहुंचा देगा। सो रेनहार्ड बॉन्के कहते हैं स्पेशल हेलीकॉप्टर आया, मैं उसमें बैठा हूं, ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, वहां मैंने 1 घंटा मनादी की है, खुदा ने वहां जलाल जाहिर किया, लोगों ने यीशु को कबूल किया, लंगड़े चले हैं, अंधे देखे हैं, बड़ा काम हुआ। और कहते हैं जैसे मीटिंग वहां से मैंने कलाम बंद किया है, मनादी बंद की है, उसके बाद उसी हेलीकॉप्टर में बैठ कर अपने अफ्रीका के जिस मुल्क में मेरा स्टे था वहां मैं आया हूं। सो वो कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ सुपर नेचुरल फेथ। जो चीज वजूद में नहीं है आप उनको भी बुला लेते हैं, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का सबूत है। सो ये सुपर नेचुरल फेथ है। आपके लिए अगर दरवाजा बंद है तो वो तब तक नहीं खुल सकता जब तक सुपर नेचुरल फेथ आपका एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि जो इंसानी फेथ है उसमें डाउट है, इंसानी फेथ के अंदर शक व शुबहात है। लेकिन जो खुदा, वो फेथ जो खुदा के रूह से सादिर होता है, वो फेथ जो खुदा के रूह से सादिर होता है, उसमें शक नहीं होता, उसमें खुदा का रूह खुद मौजूद होता है। गिदेश। तो जितने लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि सैमुअल गिल अलाइस, ये मेरे स्पेलिंग्स आ रहे हैं, नीचे मेरा कांटेक्ट आ रहा है, यूट्यूब पे हम इसको स्विच कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम को। और अगर आप रूहानी तौर पर कनेक्ट रहना चाहते हैं मेरे साथ तो आप यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस नेम को जब आप सर्च बार में जाके टाइप करेंगे तो मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट वीक में हम जो है टोटली तौर पर यूट्यूब में स्विच हो जाएंगे।
سو آپ یوٹیوب میں لیٹسٹ ہماری اپڈیٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس چینل کو ہم جو ہے ریوائول سینٹر کو ہم جو ہے اپڈیٹس کے لیے صرف یوز کریں گے. لا کریڈیش مانز ڈیلی براکو زیہیٹی مونٹورو خوروزیاٹا. سو خداوند آپ کی اسپرٹ کے اندر سپر نیچرل فیتھ کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے. ایسی چیزیں جو ابھی بھی بلاکیج ہوئی ہوئی ہیں, ایسی چیزیں جو ابھی بھی آپ کی لائف میں بلاکیج ہوئی ہوئی ہیں, خدا کے تعلق سے ابھی بھی خدا کے تعلق سے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں اس لیول میں خدا کے قریب نہیں ہوں کہ جہاں میں اس کی آواز سن سکوں, جہاں میرے سپر نیچرل انکاؤنٹرز ہوں, تو اپنے اندر پیاس بڑھا لیجئے. آپ ایک دن روزہ رکھتے ہیں, آپ کوشش کریں آپ ویک میں 2 دن روزہ رکھیں. اگر آپ 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں, آپ کوشش کریں 2 گھنٹے دعا کریں. اگر آپ 15 منٹ بائبل سٹڈی کرتے ہیں, کوشش کریں آدھا گھنٹے میں سوئچ کریں. جتنا آپ خدا کے قریب ہوں گے, لیکن اس لیے نہ کریں کہ کوئی آپ نے خدا پہ احسان چاڑنا ہے. کچھ لوگ خدا پہ احسان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, ویل ہے خدا تیرے واسطے میں ٹائم کٹنا وا, خدا میں نہ بیزی ہوں پھر ہی میں ٹائم کرنا. خدا کے کا نہ کٹ, نہ نکالو, آپ کیوں ٹائم نکال رہے ہو؟ سو خدا پہ کبھی احسان نہیں چڑھاتے. آپ کو خدا کی ضرورت ہے, آپ کو خدا کی ضرورت ہے. یہ اس کی محبت ہے کہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے, لیکن یو نیڈ گاڈ. آپ کو خدا کی ضرورت ہے. سو خدا پہ کبھی احسان نہ چڑھائیں, خدا کو کبھی نہ یہ بتائیں, اور کبھی بھی کسی شخص کے آگے پھڑ نہ مارا کریں کہ میں اینے منٹ دعا کرنا یا اینا گھنٹہ میں دعا کرنا. کبھی بھی پھڑ نہ ماریں. جو لوگ پھڑے مارتے ہیں اپنے ٹائم ٹیبل کے تعلق سے کہ میں اتنے منٹ یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں, ایسے لوگ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ 24 گھنٹے بھی دعا کریں تو آپ کو یہی لگے کہ ابھی یہ وقت بھی بڑا کم ہے. یہ محبت کے درجے ہوتے ہیں. محبت میں فرق ہے, عشق میں فرق ہے. خدا کے ساتھ عشق کر کے دیکھیں, آپ کی تڑپ بھی بڑھے گی, آپ کی پیاس بھی بڑھے گی. جس سے عشق ہو جائے نا, جس سے عشق ہو جائے اس کے بغیر رہا نہیں جاتا. وہ بندہ جو ہے 2-3 دن فون اپنا بند کر لے تو اڑے دل کو جونا شروع ہو جاتا ہے. عجیب سی بے چینی لگے گی, اور یہی بے چینی خدا جو داؤد ہے یہاں بیان کر رہا ہے کہ میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے. محبت تو آپ اپنے پیرنٹ سے بھی کرتے ہیں, محبت تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا جو پپی بھی آپ اس سے بھی کر رہے ہیں. اس لیے خدا کی جو محبت ہے وہ ایروس نہیں ہے. اس لیے جو خدا کی محبت وہ فلیو نہیں ہے. خدا کی محبت اگابے ہے. اس اگابے محبت کو آپ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کیسی محبت ہے. اس اگابے محبت میں ایک عشق کی انتہا نظر آتی ہے. عشق کی انتہا نظر آتی ہے. یہ اگابے محبت وہ محبت ہے جس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے, جو بے عیب ہے, لیکن اس میں عشق کی انتہا نظر آتی ہے کہ کسی کے لیے سلیب پر اپنی جان دے دینا. اگر آپ خدا کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جیزس کو دیکھ لیں. جیزس خدا کی محبت ہے. یہ عشق کی انتہا ہے, کسی کے لیے اتنا کچھ برداشت کر لینا کہ اپنی جان بندہ دے دے. سو جیزس کے ساتھ عشق کر کے دیکھیں. محبت کے میں نہیں جانتا کہ آپ کس لیول پر ہیں خدا کے ساتھ, محبت کے کس درجے پر ہیں. میں نہیں جانتا کہ آپ کیسی خدا سے محبت کرتے ہیں کہ آپ جو ہے 7 دن آپ دعا بھی نہ کرتے ہوں, ٹائم پاس نہیں کر رہے ہیں خدا کے ساتھ. جو ٹائم پاس ہوگا وہ ٹائم ویسٹ ہوگا اور اس کی بھی سزا ہے. خدا کے ساتھ اسی لیے تو جیسس کہتا ہے کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر کوئی آسمان کی بادشاہ میں داخل نہ ہوگا. اس لیے تو جیسس کہتے ہیں کہ یہ زبان
زبان سے میرا اقرار کرتی ہے، یہ امت تو زبان سے میرا اقرار کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. اور خداوند کہتا ہے اپنے سارے دل، پورا دل، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت. یہ عشق کا لیول ہے. اصل ہبرو ورڈ محبت نہیں ہے، وہ عشق کی بات ہو رہی ہے. عشق کی بات ہو رہی ہے. عشق کی بات ہو رہی ہے. سو خدا کے ساتھ عشق کرنا ہے، خدا کے ساتھ عشق لڑانا ہے، اس کے لیے تڑپ پیدا ہو. جس دن آپ کی دعا مس ہو، آپ کو یہ لگے کہ آج آپ مرے ہوئے ہیں، آج سم تھنگ مس ہوا ہے، آپ کو پچھتاوا ہو، آپ روئیں، آپ ماتم کریں کہ آج کا دن مس کیوں ہو گیا. ایسی تڑپ خدا دیکھنا چاہتا ہے. اور جب ایسی تڑپ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، بلیو کریں کہ خدا اپنا فیتھ جو خدا کی نیچر میں، خدا اسی فیتھ کو آپ کی اسپرٹ میں انویسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی اسپرٹ میں وہ انویسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا جو بھی فیتھ ہے، خدا اس فیتھ میں آپ کو برکت دے. لیکن خدا وہ فیتھ دینا چاہتا ہے. یہ فیتھ صرف اسی کو ملتا ہے، ایمان صرف اسی کو ملتا ہے جس کے اندر سپر نیچرلی طور پر جس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے خدا کے لیے. تڑپ، مر جانا کسی کے لیے، کہ مرنے کی ایک حالت ہے کہ اگر وہ شخص نہ ملا. بڑے لوگ ایسے ہیں جن کی عشق کی تڑپ ایسی ہوتی ہے کہ وہ شخص نہ ملے تو وہ سوسائڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں، میرا جینا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں. کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی پر غور کیا ہے کہ او جیزس، میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں اگر تو نہیں ہے، اگر تو نہ مجھے ملا میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کبھی ایسی تڑپ پیدا ہوئی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں دعا نہیں آتی. دعا ان کو اس لیے نہیں آتی کیونکہ ان کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو پیاس ہی نہیں ہے خدا کی. دعا کوئی جو ہے کوئی رٹے رٹائے کوئی کلمات نہیں ہے. دعا تو یہ ہے کہ آپ کو آپ کے محبوب سے عشق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے باتیں کریں. جس کے ساتھ آپ کو عشق ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے باتیں کرو، آپ اس سے باتیں کریں. لیکن اگر عشق ہے ہی نہیں ہے تو آپ کو کہ تو پرے جا، میں بلاک ہی کرا. سو خدا جو ہے خدا بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے تڑپ رکھیں. وہ آپ کو اپنی محبوبہ کہتا ہے. غزل و غزلات پڑھ کے دیکھ لیں، وہ تو آپ کو میری پیاری کہتا ہے. تو جیسس تو آپ کو اپنی محبوبہ بنانا چاہتا ہے. آپ کیا بن رہے ہیں؟ کیا پالوس یہی نہیں کہتا کہ میں نے ایک ہی دلہا سے تمہاری نسبت کرائی ہے، کہ آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، خدا کے روح کے وسیلہ سے آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، آپ قیمت سے خریدے گئے. کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ جیسس دلہن کو لینے آ رہا ہے؟ سو اگر دلہن کے اندر پیاس نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دلہن کے لیے نہیں آ رہا. وہ اس دلہن کے لیے آ رہی ہے جو اس کی پیاسی ہے، جو اس سے باتیں کرتی ہے، اس کے لیے تڑپ رکھتی ہے. ہاللویا. براگاسٹ لیدیش. آئیں آنکھیں بند کریں خدا کی حضوری میں. آئیں اپنی زندگی پر غور کریں کہ میری کیسی تڑپ ہے، میری کیسی پیاس ہے. یا ابھی بھی آپ کنفیوز ہیں، یا ابھی بھی آپ کنفیوزڈ ہیں، یا ابھی بھی آپ کنفیوزڈ ہیں. خداوند آپ کی پیاس کو بڑھانا چاہ رہا ہے.
दुनिया के लिए प्यास रख के आपने देख ली, दुनिया ने आपको धोखा दिया। लोगों के लिए आपने प्यास रख के देख लिए, लोगों ने आपको धोखा दिया। शैतानी कामों के लिए आपने प्यास रखी, लेकिन आपको कोई फायदा ना हुआ। लेकिन अब वो वक्त है, आप यीशु मसीह के लिए तड़पें, आप यीशु मसीह के प्यासे हो जाएं, आप यीशु मसीह को जान लें, आप यीशु मसीह को पहचान लें, क्योंकि वो आपकी सांस से भी ज्यादा करीब आपके है। जीसस क्राइस्ट को सर्च करें अपनी स्पिरिट के अंदर। हो सकता है कि वो काफी टाइम से दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा था। हो सकता है कि वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा था कि आप उसके लिए तड़पे, उसके प्यासे हो जाएं, लेकिन आप उसकी आवाज सुन नहीं पाए। लेकिन इससे पहले कि दिल के दरवाजे पर दस्तक बंद हो जाए, अपना दिल उसके लिए खोलें। अपना दिल उसके लिए खोलें, अपना दिल उसके लिए खोलें। किसी को गूज बम्स आ रहे हैं, कोई ऐसा शख्स है जिसको गूज बम्स आ रहे हैं, और ये एक एंजेलिक प्रेजेंस का साइन होता है कि जब ये आपकी बॉडी एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बता देता है कि समथिंग सुपरनैचुरल अराउंड मी। कोई ऐसा शख्स है जिसकी बॉडी शिवरिंग से फील कर रही है, कोई ऐसा शख्स है जिसकी बॉडी का इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया। These are the signs। खुदावंद तेरी सांस से भी ज्यादा तेरे करीब है। दिल खोल, वो तेरे दिल में बसेरा कर रहा है। लेकिन जीसस को कभी चीट ना करना। हर रोज तेरी प्यास बढ़े, हर रोज तेरे इश्क का लेवल बढ़े, हर रोज तेरी तड़प बढ़े। जीसस को चीटिंग नहीं पसंद। जिस तरह एक मर्द को अपनी बीवी के ताल्लुक से और बीवी को अपने मर्द के ताल्लुक से चीटिंग पसंद नहीं होती, किसी तीसरे की मौजूदगी, इसी तरह जीसस को चीटिंग नहीं पसंद। जीसस नहीं चाहता कि तू उससे भी प्यार करे और दुनिया से भी प्यार करे, डीमन से भी प्यार करें, शैतानी कामों से भी प्यार करें। सो कभी जीसस को चीट ना करना, कभी भी जीसस को चीट ना कीजिएगा। मुकम्मल तौर पर आज अपना आप जीसस को दे दें। और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि रोज़ा में कल ठहरें। और रोज़ा इस मकसद के लिए ना हो कि गड्डी मैनू मिले, मेरा ब्याह हो जाए, मकान लगे। रोज़ा इस मकसद के लिए आप रखें कि आपकी प्यास बढ़े खुदा के ताल्लुक से, प्यास बढ़े खुदा के ताल्लुक से। याद रखें, आप ज़मीन पर यीशु मसीह की दुल्हन है, आपकी इंगेजमेंट हुई है, एक ही दुल्हा से आपकी निस्बत हुई है। कभी ये ना भूलें, जीसस के लिए अपने आप को तैयार करें, बिकॉज दिस इज द एंड टाइम। दुल्हा किसी भी वक्त आ सकता है। जीसस के लिए तैयारी करें। ये रिवाइवल सेंटर पेज, मेरा यूट्यूब पेज इसी मकसद के लिए है कि जीसस इस चैनल के जरिए से आपको प्रिपेयर करे, आपको तैयार करे, और आप खुदावंद की ग्लोरी में आगे बढ़ते चले जाएं, आप खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। ब्लेदेश मांदुरो माकाटा। Dekansile, Bradan dile braku zile brakonstite, Baran dile braka zile broturush. खुदावंद तेरा रूह मौजूद है। I bless you in the name of Lord Jesus Christ। खुदावंद के रूह में आगे बढ़ते चले जाएं, खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे गेस्ट आगे हैं, खुदावंद में मगन रहें, खुदा में मशगूल रहें,
خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل. اور یوٹیوب پر میرا سیمیول گل الائس کے نام سے پیج ہے, یوٹیوب پر میرا چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریں کیونکہ نیکسٹ ویکینڈ میں ہم یوٹیوب کے اوپر شفٹ ہوں گے اور آپ یوٹیوب کے اوپر میری سٹریمز کو سن سکیں گے. سو بڑی جلدی جو ہے ریوائول سینٹر کی لائیو سٹریم کو ہم سوئچ آف کر رہے ہیں. یہاں ہماری لائیو سٹریمز نہیں ہوا کریں گے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ اس کو سوئچ آن کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری نوٹیفیکیشن پہنچتی جائیں. اس کے علاوہ یوٹیوب پہ کافی زیادہ جب آپ یہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں کافی زیادہ میرے میسیجز ہیں, لائف چینجنگ جنس وہ میسیجز ہیں, ان کو بھی سنیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.